معروف ڈرامہ رائٹر اور شاعر خلیل الرحمن قمر نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ پوری ڈرامہ انڈسٹری میں نعمان اجاز وہ واحد شخص اور ایکٹر ہے جس سے انہیں نفرت ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ نعمان اجاز کے بہترین اداکار ہونے سے کوئی اختلاف نہیں، البتہ وہ ایک گھٹیا آدمی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے لکھے ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو میں نعمان اجاز کو پھر اہم کردار کیوں سونپا تھا، تو اس پر خلیل الرحمن قمر کا کہنا تھا چونکہ وہ کردار ایک گھٹیا آدمی کا تھا تو اس لیے نعمان آدمی اس کردار کے لیے بہترین چوائس تھی۔ یوں نعمان اجاز کو اس پر کوئی خاص ایکٹنگ نہ کرنی پڑتی کیونکہ گھٹیا آدمی گھٹیا کردار اچھے طریقے سے نبھا سکتا تھا۔ اسی طرح صف اول کے ڈرامہ ایکٹر نعمان اجاز نے کچھ عرصہ قبل اپنے ایک انٹرویو میں خلیل الرحمن قمر کو مینٹلی سک یعنی ذہنی بیمار آدمی کہہ دیا تھا۔ یہ بھی کہا تھا کہ خلیل الرحمن میری ہی دریافت تھا جس کے لیے میں نہایت شرمندہ ہوں۔ نعمان اجاز کا یہ بھی کہنا تھا کہ خلیل الرحمن قمر شدید کمپلیکس کا شکار ہیں۔ یاد رہے کہ ڈرامہ انڈسٹری میں خلیل الرحمن قمر صف اول کے رائٹر ہیں جبکہ نعمان اجاز صف اول کے ایکٹر ہیں۔ خلیل الرحمن قمر کے 20 لکھے گئے ڈراموں میں سے چند ایک مشہور ڈراموں کے نام میرے پاس تم ہو، پیارے افضل، صدقے تمہارے، تمہیں کچھ یاد ہے جانا، دستک اور دروازہ، بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ، منجلی، پھر کب ملو گے، محبت تم سے نفرت ہے، میرا نام یوسف ہے، لال عشق، لنڈا بازار، ذرا یاد کر تو دل کا کیا ہوا، دل ہے کہ دیا ہے، سر فہرست ہیں۔ اسی طرح صف اول کے اداکار نعمان اجاز کے مشہور ڈراموں میں ملنگی، سنگ ماں، بختاور، میرے پاس تم ہو، پریزاد، ڈر سی جاتی ہے صلہ، سنگ مرمر اور انگریزا، میرا سائیں، الو برائے فروخت، خان، جیکسن ہائٹس، شاہد وغیرہ شامل ہیں۔ اپنی اپنی صنف میں صف اول کے فنکاروں کا ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا اور ایک دوسرے کو گھٹیا قرار دینا عوام الناس کے لیے حیران کن ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ حقیقت میں ان دونوں میں گھٹیا کون ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ہی ہیں جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، جبکہ کچھ لوگ ازراہ مزاح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کی لڑائی میں کسی ایک کے ساتھ نہیں بلکہ لڑائی کے ساتھ ہیں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ دونوں میں گھٹیا کون ہے اور حقیقی سٹار کون ہے۔